تاریخ میں بہت سے بادشاہ گزرے ہیں، کسی نے شہر فتح کیے تو کسی نے تخت و تاج بنایا تو کسی نے مال و دولت جمع کیے۔ لیکن آج سے 800 سال پہلے ایک ایسا شخص گزرا ہے جس کی موت پر صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ ان کے بدترین دشمن عیسائی بھی رویا کرتے تھے۔ وہ شخص جس نے بیت المقدس کی دیواروں میں اپنی پوری زندگی گزار دی، جس نے دشمن کے بیمار ہونے پر اسے تحفے بھیجے اور جس نے مرنے کے بعد اپنے وراثت میں 1 روپے بھی نہیں چھوڑا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سا لیڈر ہے جس نے 88 سال کا غرور مٹی میں ملا دیا؟ آج ہم بات کریں گے تاریخ کے سب سے عظیم سپاہی سلطان صلاح الدین ایوبی کے بارے میں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی پیدائش 1137 عیسوی کی ایک ٹھنڈی رات میں تھی۔ عراق کے ایک چھوٹے سے شہر تکریت میں نجم الدین ایوب کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا، لیکن اسی رات ان کے خاندان کو وہ شہر چھوڑنے کا حکم مل گیا۔ صلاح الدین ایوبی کے والد بہت پریشان تھے۔ انہوں نے روتے ہوئے کہا کہ یہ بچہ ہمارے لیے بدقسمتی لایا ہے۔ تب ان کے ایک ساتھی نے کہا، اے نجم الدین، کیا پتا یہ بچہ ایک دن کسی بڑی سلطنت کا مالک بنے اور اسلام کا نام روشن کرے۔ یہی بچہ دمشق پہنچا جہاں اس کے پرورش نور الدین زنگی جیسے عظیم انسان کے سائے میں ہوئی۔ یہاں آپ کو بتانا یہ ضروری ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی شروع سے ہی سپاہی نہیں بننا چاہتے تھے، وہ ایک عالم بننا چاہتے تھے۔ وہ دمشق کی گلیوں میں کتابیں پڑھتے تھے، لیکن ان کے چچا اسد الدین شیر کوہ نے انہیں زبردستی فوج میں شامل کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس خاموش لڑکے کے اندر ایک شیر چھپا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو پہلی بار مصر بھیجا گیا کیونکہ وہاں فاطمی حکومت کمزور پڑ رہی تھی اور صلیبیوں کا قبضہ ہو رہا تھا۔ مصر میں ایک ایسا وقت آیا جب صلاح الدین ایوبی صرف ایک نوجوان وزیر تھے۔ محل کے اندر ان کے خلاف سازشیں ہو رہی تھی۔ ایک بار دشمنوں نے انہیں مارنے کے لیے ایک جال بچھایا، لیکن صلاح الدین ایوبی کو اس بات کا پتہ چل گیا۔ انہوں نے ڈرنے کے بجائے اکیلے جا کر ان سازش کرنے والوں کا سامنا کیا اور ان سازش کرنے والوں کو اکیلے مار ڈالا۔ ان کی اسی بہادری نے انہیں مصر کا سلطان بنا دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی مصر کے سلطان بننے کے بعد وہ عیش و آرام کی زندگی نہیں گزارتے تھے۔ وہ تخت و تاج کو زیادہ فوقیت نہیں دیتے تھے۔ وہ مخملی بستر پر نہیں سوتے تھے بلکہ وہ زمین پر سوتے تھے۔ جب لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ بادشاہ ہو کر ایسا کیوں کرتے ہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ جب تک مسجد اقصی دشمنوں کے قبضے میں ہے، صلاح الدین ایوبی کو نرم بستر پر کیسے نیند آ سکتی ہے۔ ایک واقعہ بہت انٹرسٹنگ ہے۔ صلیبیوں کی فوج بہت بڑی تھی، ان کے پاس بھاری ہتھیار تھے۔ تب صلاح الدین ایوبی نے ایک زبردست چال چلی۔ انہوں نے صلیبیوں کو ایک ایسے ریگستان میں کھینچ لایا جہاں پانی کا نام و نشان نہیں تھا۔ مسلمانوں نے تمام کنووں پر قبضہ کر لیا تھا۔ گرمی اتنی زیادہ تھی کہ صلیبیوں کے لوہے کے لباس تپنے لگے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ صلیبیوں کے خیمے کے ارد گرد جو سوکھے گھاس ہیں اس میں آگ لگا دی جائے، جس کے بعد آگ کی گرمی اور پیاس کی شدت سے صلیبیوں کے دم ٹوٹنے لگے تھے۔ جب صلیبی بادشاہ لوسینین کو گرفتار کر کے سلطان کے سامنے لایا گیا تو وہ پیاس سے تڑپ رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسے ٹھنڈا پانی پلایا اور یہی وہ اخلاق تھا جس نے جنگ جیت لیا۔ اسی جنگ کے بعد مسجد اقصی کے دروازے کھول دیے گئے اور وہ تاریخ تھا 2 اکتوبر 1187 عیسوی اور وہ جمعہ کا دن تھا جب سلطان صلاح الدین ایوبی مسجد اقصی میں فاتح بن کر داخل ہوئے۔ کئی سال گزرنے کے بعد اب انٹری ہوتی ہے انگلینڈ کے بادشاہ ریچرڈ دی لائن ہارٹ کی۔ ریچرڈ ایک بہت طاقتور سپاہی تھا۔ اس نے قسم کھائی تھی کہ وہ صلاح الدین ایوبی کو ہرا کر یروشلم کو واپس لے گا۔ ایک جنگ کے دوران ریچرڈ کا گھوڑا مارا گیا اور وہ پیدل لڑنے لگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے یہ سارا واقعہ دیکھا۔ انہوں نے اپنے سپاہی کو بلا کر کہا کہ ایک بادشاہ کو پیدل لڑنا زیب نہیں دیتا ہے، اس لیے جاؤ اور 2 بہترین اسے عربی گھوڑے دے دو۔ جب ریچرڈ نے یہ سارا واقعہ دیکھا تو وہ حیران رہ گیا۔ اس نے یہ کہا کہ ایک ایسا دشمن ہونا خوش قسمتی کی بات ہے۔ اور جب ریچرڈ بیمار ہوا تو سلطان صلاح الدین ایوبی اس کے پاس تحفے بھیجے۔ ان دونوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوا اور پھر بیت المقدس مسلمانوں کے پاس ہی رہا۔ 56 سال کی عمر میں سلطان صلاح الدین ایوبی بیمار پڑ گئے۔ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنی تلوار اپنی گود میں رکھی اور قرآن کی تلاوت سنی، اور اسی کے بیچ سلطان صلاح الدین ایوبی اس دنیا سے گزر گئے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے خزانچی نے ان کا باکس کھولا۔ سب لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ ان کے باکس میں سونے چاندی کے ذخیرے ہوں گے، لیکن ان کے باکس میں صرف 1 سونے کے سکے اور 47 چاندی کے سکے نکلے۔ اتنی بڑی سلطنت کے مالک کے پاس اپنے کفن کے لیے بھی پیسے نہیں تھے۔
کیونکہ انہوں نے سب کچھ اللہ کی راہ میں غریبوں کو دے دیا تھا۔ ان کا جنازہ جب دمشق کی گلیوں سے گزر رہا تھا تو ہر مذاہب کے لوگ رو رہے تھے۔ سلطان نے دنیا والوں کو یہ بتایا کہ سچا مسلمان صرف وہ نہیں جو جنگ جیتے بلکہ لوگوں کے دل بھی جیتے۔ دوستو، آپ کو سلطان صلاح الدین ایوبی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ واقعہ کیسا لگا؟ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو آپ دوسروں کو بھی شیئر کریں، اور اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔